بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ. انعامات الہیہ اور عظیم فضائل. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حق تعالی سب سے پہلے جس شخص سے مصافحہ فرمائے گا وہ عمر ہے، اور سب سے پہلے جس شخص پر سلام بھیجے گا اور سب سے پہلے جس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل پر فرمائے گا وہ عمر ہے. اس حدیث کو ابن ماجہ نے اپنی سنن میں، حاکم نے مستدرک، طبرانی نے معجم الاوسط میں، دیلمی نے الفردوس بماسور الخطاب میں لایا ہے. اور اس حدیث کو حضور سیدی شیخ الاسلام الدکتور پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ نے القول الصواب فی مناقب عمر ابن الخطاب میں جمع کر دیا. اب آئیے حدیث سے حاصل ہونے والے چند نکات کی طرف چلتے ہیں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں جو نیو کمرز ہیں اسلام میں، ان کو قرآن پڑھایا کرتے تھے، ان کو تراویح پڑھایا کرتے تھے، اور سب کا سابقہ کتب میں ان کی بہت بڑی جو تھی علم تھی، جیسے بنی اسرائیل کے کتب میں، پھر کرسچنز کے کتابوں میں. وہ روایت کر رہے ہیں کہ حق تعالی سب سے پہلے جس شخص سے مصافحہ فرمائے گا وہ عمر ہے. اس حدیث میں اللہ کی طرف سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف 3 اعزازات کا بیان ہے، اور یہ کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ حجر اسود کی طرف سے گزرے تو آپ نے حجر اسود کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، اے حجر اسود، میں نے تجھے کبھی نہیں چوما ہوتا اگر میں نے میرے رسول، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے چومتا ہوا نہ دیکھا ہوتا. تو آپ دیکھ لیں کہ ہر عمل جو ہے صحابہ کرام کا وہ اس لیے تھا کیونکہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ عمل کرتا ہوا دیکھا تھا. اور اب جان لیں کہ اصول یہ ہے کہ جو عمل بندوں کے متعلق ہے، جب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے گی تو اس کا نتیجہ مراد ہوگا اس سے. جیسے یہاں پر مصافحہ کا بیان ہے کہ اللہ مصافحہ فرمائیں گے، تو لہٰذا یہاں مصافحہ کرنے کا نتیجہ مراد ہوگا. یہاں مصافحہ کرنے کا ذریعے سے کس کو اپنی قربت عطا کرنا، یا جس طرح اللہ رب العزت اپنے شان کے مطابق مصافحہ فرمائیں گے اس کا بیان ہے کہ اللہ رب العزت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو قربت عطا فرما رہے ہیں. یہ ہمارے اور آپ کے مصافحہ نہیں ہے، بلکہ اس سے اللہ رب العزت کی کرم اور عطا مراد ہوگی، جو خصوصاً حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے مختص ہوگی. یہاں پہ پہلے مصافحہ ہو گیا، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے سلام آئے گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف، اور یہ دوسرا اعزاز ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف اللہ سے. تیسرا فرمایا کہ جس شخص کا ہاتھ پکڑ کر اللہ رب العزت جنت میں داخل فرمائیں گے وہ عمر رضی اللہ عنہ ہوں گے. دوسروں کے لیے تو فرشتے موجود ہوں گے، فلاں دروازے سے صدا آ رہی ہوگی، فلاں دروازے سے صدا آ رہی ہوگی، کہیں قرآن مجید کے حفظ کرنے والے جنہوں نے زندگی میں اس پر عمل بھی کیا ان کی آ رہی ہوگی، کہیں شہید کی آ رہی ہوگی، کہیں اورفنس کی آ رہی ہوگی. یہ جیسے جیسے دروازے وہاں سے صدا آ رہی ہوگی، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے اسپیشل ارینجمنٹس کیے گئے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ کرم نوازی ہوگی. اللہ رب العزت ان کے لیے یہ اعزاز جو ہے وہ نازل فرمائیں گے، اور خود انہیں اللہ کی شان کے مطابق جو ہے جنت میں داخل فرمائیں گے.
اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اتنے اعزاز کیوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف؟ What did he do? How was his life? تو ہمیں اس کے جواب کے لیے ان کی زندگی کی طرف جو ہے وہ نظر ڈالنی پڑے گی، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے اسوہ سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کر لی تھی۔ اللہ رب العزت کی یہ سراسر کرم نوازی ہے جو کہ اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں عطا ہو رہی ہے، اور پھر جیسے جیسے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے دیے جلاتے چلے گئے اور آقا علیہ السلام کی محبت کے رنگ میں رنگتے چلے گئے، ویسے ویسے اللہ رب العزت کی خوشنودی حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر نازل ہوتی چلی گئی۔ قرآن مجید نے اس نقطے کو اور یہ سیکرٹ کو، اس نسخے کو کیا ہی عظیم طریقے سے بیان کیا ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے حبیب مکرم، آپ فرما دیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو صحابہ اور انسانوں مسلمانوں کہ اللہ تم سے محبت کرے، فاتبعونی، تو تم میری اطاعت کرو، میری اتباع کرو۔ پھر اس کے ریاکشن میں کیا ہوگا؟ پھر اللہ بھی تم سے محبت کرتا چلا جائے گا۔ تو حاضرین محترم، یہ حدیث ہمیں صدا دے رہی ہے، یہ حدیث ہمیں گائیڈنس دے رہی ہے، انسٹرکشن دے رہی ہے، نسخہ بیان کر رہی ہے کہ اگر ہم اللہ کی معیت، زندگی میں آرائش، آخرت کی کامیابی اور یہ ساری چیزیں ہم چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہوگا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت اور آپ علیہ السلام کی اتباع، جو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں کر دیا، اور اس کے ریاکشن میں وہ جو ہے انعامت الہیہ اور عظیم فضائل سے وہ سرفراز ہوئے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے درجات میں بیش از بیش بلندیاں عطا فرمائے، اور جو سلامتیاں اور جو کرم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے، اس کی برکتیں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کرم اللہ وجل کریم پر بھی نچھاور فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔